السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 رات کا، یعنی 40 دنوں کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا۔ یہ وعدہ کب ہوا؟ جب وہ فرعون کے شر سے نجات پائے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا سے پار ہو گئے اور فرعون ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات، آسمانی کتاب دینے کے واسطے ان سے 40 راتوں یا دنوں کا وعدہ کیا۔ پہلے شروع میں 30 دن کا وعدہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ یہ وعدہ 30 راتوں کا ہوا تھا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ یہ 40 جو راتیں تھیں یا 40 جو ایام تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو کر اور اللہ رب العالمین کی کتاب حاصل کرنے کے لیے، تورات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بندگی، مناجات اور عبادت میں گزارے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک مخصوص مقام پر جہاں اللہ رب العالمین نے متعین کیا تھا، مقام طور جو پہاڑ ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی بعض قوم کو لے کر کے پہنچے تھے۔ 40 دن تک وہاں آپ رہے، اور اس بیچ نکلنے سے پہلے ہارون علیہ السلام جو ان کے رشتے میں تھے، ان کو ذمہ داری دے دی کہ قوم کی تربیت کرنا، قوم کو سنبھالنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بگاڑ کیا؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اس بیچ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بچھڑے کو بنا لیا مطلب بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر ان کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی،
یہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر گائے کی پوجا شروع کر دی۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کتنا انعام کیا، کتنی نعمتوں سے نوازا، ظالم فرعون کے شر سے ان کی حفاظت کی، اور ان کی نگاہوں کے سامنے دریا میں فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، اور ان کو ایک بہت بڑا انعام عطا یہ کیا کہ ان کو دریا سے پار کیا جبکہ وہاں پہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، برکتیں، نوازشیں اللہ رب العالمین نے ان پر کی، لیکن اس کے باوجود کھلی نگاہوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم بتوں کی بچھڑے کی پوجا، گائے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ سامری نے الجھا رکھا اور ان کو فتنے میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے، یعنی یہ شرک تھا، یہ بہت بڑا جرم تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری نے جو الجھایا، فتنے میں مبتلا کیا، اور بنی اسرائیل کی ایک قوم، ایک جماعت بتوں کی بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، شرک میں داخل ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے، مسلمان مشرک ہو سکتا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اہل بدعت یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بتوں کی پوجا کرے، غیر اللہ کی پوجا کرے، اولیاء کے سامنے جھکنا، قبروں کے سامنے جھکنا، یہ شرک نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرے وہی شرک ہے۔ بچڑوں کی پوجا جو بنی اسرائیل نے کی یہ بھی شرک ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے، شرک کے فتنے سے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ بہرحال بڑا لمبا واقعہ ہے، وہ سورۃ الاعراف کی جب تفسیر آئے گی اور جب وہ پڑھایا جائے گا تو ان تفصیلات کو انشاءاللہ اجاگر کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔